آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے قدیم نیند کے معمول کو دیکھیں گے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے، یعنی جدید سائنس کی روشنی میں۔ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ صدیوں پرانی حکمت اور آج کی بائیولوجی کیسے ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک 1400 سال پرانا طریقہ آج کے دور میں ہماری نیند کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ بڑا سوال ہے نا؟ چلیں اسی کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیند کا معمول آخر ہے کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کل کا فیشن یا ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، صدیوں پرانی حکمت میں۔ تو اس معمول کی بنیاد ہمیں ملتی ہے احادیث کی کتابوں سے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی عادات کا ذکر ہے۔ تو اس سے ہمیں اس کا ایک تاریخی اور روحانی دونوں طرح کا پس منظر ملتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا خاکہ۔ اس میں 4 بہت سادہ لیکن انتہائی اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، رات ہوتے ہی جلدی سو جانا۔ نمبر 2، رات دیر تک فضول باتوں سے بچنا۔ نمبر 3، صبح صادق سے پہلے اٹھنا۔ اور نمبر 4، فجر کے وقت سے اپنے دن کو شروع کرنا۔ بس یہی 4 پوائنٹس ہیں جن کو ہم آج سائنس کی نظر سے دیکھیں گے۔ چلیں اب اس معمول کے پہلے حصے کو سائنسی طور پر دیکھتے ہیں، یعنی رات کو جلدی سونا۔ آخر جدید سائنس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے سوپرا کیازمیسٹک نیوکلیس، یا آسان لفظوں میں SCN۔ اب یہ نام تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کا کام بہت آسان ہے۔ سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کی ماسٹر کلاک ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی گھڑی جو ہمارے سونے جاگنے سے لے کر جسم کے تمام اندرونی نظاموں کو چلا رہی ہے۔ اور یہی ماسٹر کلاک ایک بہت ہی خاص ہارمون کو کنٹرول کرتی ہے، جس کا نام ہے میلاٹونن۔ اسے اکثر لوگ نیند کا ہارمون بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ کیمیکل سگنل ہے جو ہمارے پورے جسم کو بتاتا ہے کہ بھئی اب آرام کا وقت ہے، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہاں روشنی کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے ہمارا دماغ قدرتی طور پر میلاٹونن بنانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ لیکن جب ہم رات کو مصنوعی روشنی، خاص طور پر موبائل فونز، لیپ ٹاپس یا ٹی وی کی نیلی روشنی کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ روشنی دماغ کو دھوکہ دیتی ہے اور میلاٹونن کی پیداوار کو روک دیتی ہے۔ نتیجہ، نیند غائب۔ تو جلدی سونے کا مطلب اصل میں اپنے جسم کے اس قدرتی نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم جلدی سوتے ہیں تو ہمیں رات کے شروع میں ہی وہ گہری نیند ملتی ہے جسے سلو ویو سلیپ کہتے ہیں۔ یہ نیند کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اسی وقت ہمارا جسم اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، خلیوں کی مرمت ہوتی ہے، ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا دماغ اپنی صفائی کرتا ہے، بالکل ایک ڈیپ کلین کی طرح۔ اگر یہ وقت ضائع ہو جائے تو اس کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو جلدی سونا تو ہو گیا پہلا قدم۔ اب آتے ہیں اس روٹین کے دوسرے اور شاید زیادہ حیران کن حصے پر، یعنی فجر سے بھی پہلے اٹھنا۔ بھلا اس کے پیچھے کیا سائنس ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح میلاٹونن نیند کا ہارمون ہے، اسی طرح ایک اور ہارمون ہے کورٹیسول، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں جاگنے کا ہارمون۔ یہی وہ ہارمون ہے جو ہمیں صبح اٹھنے، چست اور توانا رہنے میں مدد دیتا ہے اور ہمیں دن بھر کے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ ہمارے جسم کے قدرتی ردم کو بہت زبردست طریقے سے دکھا رہا ہے۔ غور کریں، آدھی رات کو کورٹیسول کا لیول بالکل نیچے ہوتا ہے، لیکن پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم دن کے لیے تیار ہو سکے۔ تو جب ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے جسم کی اسی قدرتی تال کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ الارم کی تیز آواز پر جھٹکے سے اٹھنے جیسا نہیں، بلکہ یہ تو جسم کے ساتھ مل کر آرام سے بیدار ہونا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل انوکھی چیز نہیں ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بجلی کے آنے سے پہلے لوگ اکثر 2 حصوں میں سوتے تھے، یعنی شام کو سو گئے، پھر آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھے اور پھر صبح تک کے لیے دوبارہ سو گئے۔ تو فجر سے پہلے عبادت کے لیے اٹھنے کا یہ معمول اس پرانے سیگمنٹڈ سلیپ کے پیٹرن سے کافی ملتا جلتا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم روایت اور جدید سائنس مل کر ہماری صحت کے لیے کتنا زبردست فارمولا بناتے ہیں۔ یہ سلائیڈ تو سمجھیں کہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف نبوی معمول کے وہ 4 قدم ہیں اور دوسری طرف ان سے جڑا ہوا سائنسی عمل۔ عشاء کے بعد جلدی سونا بالکل میلاٹونن کے قدرتی سائیکل کے مطابق ہے، اور فجر سے پہلے جاگنا کورٹیسول کے بڑھنے کے عین وقت پر ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن مطابقت ہے جو صدیوں پرانی حکمت اور آج کی سائنس کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ تو جب کوئی اپنے جسم کی اس قدرتی گھڑی کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم آہنگ کر لیتا ہے تو اس کے فائدے بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ یادداشت بہتر ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے، شوگر لیول بہتر کنٹرول ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ موڈ اور جذباتی استحکام میں بھی بہتری آتی ہے۔ یعنی اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ اور یہ چارٹ ہمیں یہی دکھا رہا ہے کہ یہ فائدے کتنے وسیع ہیں۔ یہ صرف ایک چیز کو ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے اعصابی نظام، ہمارے مدافعتی نظام، ہمارے میٹابولزم اور ہماری نفسیاتی صحت یعنی ہماری مجموعی صحت کے ہر ستون کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کی اس تیز رفتار، مصروف زندگی میں اس قدیم حکمت پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چلیں، کچھ عملی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ماننا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر مارننگ پرسن ہوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور کچھ نائٹ آؤل ہوتے ہیں، رات کو زیادہ چست رہتے ہیں۔ پھر ہمارے کام کاج کے شیڈیول بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں مقصد آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کی قدرتی گھڑی کو سمجھنا اور جتنا ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تال میل بٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال رمضان کا مہینہ ہے، جب ہمارے سونے جاگنے کا پورا شیڈیول بدل جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ان اصولوں کو ذہن میں رکھا جائے تو دن بھر کی تھکاوٹ کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور صحت اور عبادت پر توجہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک منظم روٹین تبدیلی کے وقت میں بھی ایک سہارا بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ساری کہانی گھوم پھر کر ایک ہی نمبر پر آ جاتی ہے، 24۔ جی ہاں، ہمارے جسم کا وہ تقریباً 24 گھنٹے کا سائیکل جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے جسم کا پورا نظام کھڑا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس 24/7 چلنے والی دنیا میں جہاں روشنیاں کبھی مدھم نہیں ہوتی، کیا ہم فطرت کی اس تال یعنی سورج کے ساتھ جاگنے اور چاند کے ساتھ آرام کرنے سے اپنی صحت اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟